مخارج کے متعلق اصول مخارج کی بات کل ہوئی تھی. آج اصول مخارج کے ترتیب سے ہی مخارج کی تقسیم بتاؤں گا آپ کو. اصول مخارج کل 5 بتائے تھے آپ کو میں نے. جوف، حلق، لسان، شفتین، خیشوم. صحیح ہے. جوف دہن یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے، جیسے اس سے ہوا جو نکلتی ہے، جیسے با کے بعد یہ ہوا جو نکلتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوف دہن. صحیح ہے. اور حلق جو ہے یہ گلے کا، یعنی یہ پورا والا حصہ اس کو حلق کہتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. یہ نیچے والا اس کو اقصی حلق کہتے ہیں، درمیان والا وسط حلق، اور منہ کے قریب جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادنی حلق. صحیح ہے. اور لسان یہ زبان کو کہتے ہیں، شفتین ہونٹوں کو، اور خیشوم یہ ناک کا بانسا، یہ جو نرم ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ جوف دہن جو ہے اس کے اندر ایک مخرج ہے. کتنے مخارج ہیں؟ ایک مخرج ہے، اور ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یعنی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو. اس کو کہتے ہیں حروف مدہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ کا جو مخرج ہے وہ جوف دہن ہے، یعنی منہ کا خالی حصہ، یہ حروف مدہ کا مخرج ہے. پھر اس کے بعد ہے حلق. حلق یہ جو گلہ ہے اس کو کہتے ہیں. اس کا سب سے نچلا حصہ، اس سے جو ہے نا کیا نام ہے، حلق کے اندر 3 مخارج ہے. کتنے مخارج ہیں؟ اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق. اقصی حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا. وسط حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. ادنی حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. اسی طرح لسان ہے، اس کے اندر 10 مخارج ہے. کتنے مخارج ہیں؟ 10 مخارج سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے لحاد، یعنی یہ آپ جب حلق کے منہ کھولتے ہیں نا، اوپر یہ گوشت کا جو ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحاد. صحیح ہے. لحاد بھی کہتے ہیں، لحاد بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوا. تو یہاں جو ہے نا کیا نام ہے، قاف کا مخرج ہے، اور اس سے ذرا منہ کے طرف یہ کاف کا مخرج ہے. ان دونوں کو لحاتیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ لحاتیہ. اس کے بعد ہے وسط لسان، زبان کا درمیان والا حصہ، زبان کا، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا غیر مدہ. یا غیر مدہ سے مراد یا متحرک ہیں، جس یا کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، یا لین ہو، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو. دیکھو یا مدہ کا تو یہاں پہ بیان ہو گیا نا مخرج. یہ جو ہے نا یہ یا غیر مدہ ہے. غیر مدہ سے مراد کیا ہے؟ یا لین کو بھی غیر مدہ کہتے ہیں، اور یا متحرک کو بھی. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو مخرج ہے حافہ ہے. حافہ یعنی زبان کا جو، یہ زبان دائیں طرف یا بائیں طرف جو کروٹ ہے، یہ موٹا والا حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافہ. تو غاد یہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس کو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ حافیہ. کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہے؟ پھر اس کے بعد طرفیہ اور ذلقیہ، یعنی لام، نون اور را، یہ زبان کے طرف سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ طرف لسان. کل میں نے آپ کو بتایا نا طرف لسان کسے کہتے ہیں. طرف لسان جو اوپر مسوڑے ہیں وہاں زبان لگے گی. لام کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ثنایا، رباعی، ناب اور ضاحک بھی اس میں داخل ہے، یعنی ایک داڑھ بھی اس میں داخل ہے، اور 3 دانت اس طرف کے، 3 دانت اس طرف کے، یعنی 6 دانت اور 2 داڑھ اس میں داخل ہے. صحیح ہے. پھر نون جو ہے نا اس سے تھوڑا کم ہے، یعنی ضاحک کو ہٹا کے صرف دانت رہ جاتے ہیں. ثنایا، رباعی اور ناب اس طرف اور اس طرف، یہ جو مسوڑے ہیں اس سے یہ جب زبان لگے گی یہاں پہ تو نون ادا ہوگا. اور را پھر اس نون سے ذرا کم ہے، اس میں جو ہے نا 2 دانت، یعنی ثنایا اور رباعی دونوں سائڈ پہ، اس سے کیا ادا ہوتے ہیں؟ را. ان تینوں حروف کو طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں. وہاں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہے نطعیہ.
یہ طا دال اور تا زبان جو ہے نا کیا نام ہے رأس اللسان. کیا؟ رأس اللسان. زبان کا سامنے والا سرہ ہے، یہ دانتوں کی جڑ میں لگے گا تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ طا دال اور. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد ہے دال، وا دال اور ثا. دیکھو یہ پیچھے کی طرف سے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ پیچھے کی طرف سے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. پھر اس کے بعد قاف جو ہے نا پیچھے تھا اس کا ذکر ہوا. پھر کاف اس سے توڑا. پھر جیم شین یا وسط زبان. پھر ضاد جو ہے وہ حافظ لسان. پھر لام. پھر اس کے بعد نون. پھر اس کے بعد را. پھر اس کے بعد طا دال تا اوپر کی طرف ہے. اس کے بعد وا دال اور ثا یہ نیچے کی طرف ہے. اس کے بعد صاد زا اور سین. اس کے ساتھ پھر یہ اس سے بھی نیچے کے جو دانت ہیں یہ اس کا بھی اس کے اندر دخل ہے، یعنی ثنائے سفلا کا بھی اس میں دخل ہے. تو یہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. کس طرف آ جاتے ہیں؟ یعنی مخارج کے معنی نکلنے کی جگہ ہے. تو انہوں نے مخارج بیان اس طرح کیے ہیں کہ آخر سے لے کے نکلتے اس طرح بیان کیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یعنی پہلے سب سے آخری مخرج کو لیے، اس کے بعد اس سے اوپر، پھر اس کے بعد تو اس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں. اس کے بعد پھر فا ہونٹوں کے ساتھ تعلق ہے، تو فا کے ساتھ دانتوں کا بھی تعلق ہے، تو اس کا مخرج پہلے ذکر کیا. پھر با، میم اور واو. با جو ہے نا وہ تری سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں کے تری سے ادا ہوتے ہیں، پہلے اس کا ذکر کیا. میم خشکی سے ادا آتے ہیں، اس کے بعد اس کا ذکر ہے. اور واو جو ہے نا وہ اس سے آگے، مطلب ہونٹوں کے گول. اچھا، واو کے اندر ناتمام بند ہونا لکھا ہے. بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ ناتمام گول ہونا. ناتمام گول ہونا نہیں ہے، گول مکمل ہوں گے. ناتمام ملنا یا ناتمام بند ہونا. بند نہیں ہوں گے. دیکھیں ہونٹ مکمل گول ہوں گے لیکن بند نہیں ہو رہے. صحیح ہے؟ یہ سمجھ میں آئے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کیا ہے، فا میں دیکھو اوپر کے دانتوں کا دخل ہے، وہ تھوڑا اندر کی طرف ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا. پھر اس کے بعد با میں ہونٹوں کی تری ہے نا، وہاں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد میم ہے، تھوڑا سا باہر نکل جاتے ہیں، خشکی کی طرف آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ واو ہے. صحیح ہے؟ اس کے بعد پھر خیشوم ہے. خیشوم بالکل باہر آ جاتے ہیں، ناک کی طرف آ جاتے ہیں. میم اور نون، یعنی میم کے اندر جو غنہ آنی پائے جاتے ہیں نا، اس کا ذاتی غنہ میم اور نون ساکن کے اندر، یہ وہ غنہ مراد ہے. سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ سمجھ گئے؟ اب ادھر دیکھیں، میں آپ کو یہ تمام مخارج میں نے بیان کیے، صحیح، بالکل آسان انداز میں. اس کی آپ تصویر لے لیں، اس کو محفوظ کر لیں، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. صحیح. تو یہاں پہ جو قابل غور بات ہے وہ ضاد کا ہے. کس کا ہے؟ ضاد کا. ضاد کے اندر بہت سارے لوگ اختلاف رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ضاد ہے یا ضاد ہے کہ نہیں ہے. یہ اختلاف ہے نا. یہ آپ مخارج دیکھو کہاں سے شروع ہو گئے؟ آخر سے. کہاں سے شروع ہو گئے؟ بالکل آخر سے نا. کرتے 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 زبان نو کے زبان تک آ جاتے ہیں. کہاں تک آ جاتے ہیں؟ ہاں. تو نو کے زبان کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر اور اس کے اندر کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی ضاد جو ہے وہ حافظ لسان سے. اس کے بعد طرف لسان میں لام ہے. پھر اس کے بعد طرف لسان میں نون ہے. پھر اس کے بعد را ہے. پھر اس کے بعد طا، پھر دال، پھر تا، یہ آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وا، دال اور ثا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ طا، دال اور تا کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ طا، دال اور تا کو. طا، دال، تا. دال کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے یعنی ثنائے اولیاء کے جڑ سے لگے تو وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ دال. تو اس کے درمیان یہ مخارج ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو مطلب یہ کہ ان کا اپنا ذاتی مخرج ہے. ان کا اپنا. جب ہم نے نطعیہ بول دیا اور نو کے زبان ہم نے بول دیا تو وہ اس کے لیے خاص ہو گیا نا. کس کے لیے خاص ہو گیا؟ اور جب ہم نے حافظ لسان بولا تو وہ اس کے لیے خاص ہوا. جو اس کے لیے خاص ہوا وہ اس کے لیے، جو اس کے لیے خاص ہے وہ اس کے لیے. کیوں؟ قاف کے لیے جو مخرج خاص ہے اس میں ذات کا دخل ہے. کیوں؟ اس کا اپنا مخرج ہے. ہاں. مولانا قاری عثمان صاحب. اب سارے ساتھیوں میں نے بولا کہ قاری عثمان، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا مراد قاری
قاری عثمان کا جب میں نے نام لیا تو یہ سب سے کیا ہو گیا؟ مستثنا ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ کہ جب ہم نے قاف کا نام لیا تو باقی سارے مخارج سے یہ کیا ہے؟ ممتاز ہے. اس کا مخرج الگ ہے. صحیح ہے. جب ہم نے کاف کا نام لیا تو اس کا مخرج بھی، جیم شین یا کا نام لیا اس کا مخرج بھی الگ ہے. نون کا نام لیا اس کا مخرج بھی، ہم نے جوف دہن بولا اس کا مخرج بھی الگ ہے. ہم نے حلق بولا اس کا مخرج بھی. یہ تو نہیں ہو سکتے کہ ہم حلق کا نام لیں حمزہ اور اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے ہم صفیریہ استعمال کریں. ہو سکتے؟ یہ مخرج نہیں. کیوں؟ اس کے لیے خاص یہی مخرج ہے. اس کے لیے متعین یہ ہے. بکری بکری ہے، بکری کو گائے بول سکتے ہیں؟ جب ہم نے بکری کو متعین کر دیا کہ یہ بکری ہے تو اس کو کوئی گائے بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے نا، بکری ہے. انسان انسان ہے، جب ہم نے انسان بول دیا تو باقی تمام حیوانات سے کیا ہو گیا؟ صحیح، ممتاز ہو گیا نا، الگ ہو گیا. ہم نے جب ضاد کا مخرج بول دیا کہ حافظ لسان تو اس میں پھر طرف لسان یا اس میں جو ہے نا کیا نام ہے رأس اللسان یا طرف لسان کا دخل ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جس طرح دوسرے حروف کا ہم نے مخرج بیان کیا اس کے اندر کسی اور مخارج کا دخل، نون کا ہم نے نام لیا تو نون کے اندر کسی اور مخرج کا دخل نہیں ہے. دال کا ہم نے نام لیا تو دال کے اندر کسی اور مخرج کا دخل نہیں ہے. اسی طرح ہم نے جیم شین یا کا بول دیا تو اس کے اندر کسی اور مخرج کا دخل، اس کا ذاتی مخرج ہے. اسی طرح ضاد کا ہم نے بول دیا کہ حافظ لسان تو اس کے اندر پھر دال کے مخرج کا دخل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ زبان سامنے نہیں لگے. جب زبان سامنے نہیں لگے گی دال پوری زندگی میں نہیں پڑھا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ جب زبان سامنے نہیں لگے گی تو پوری زندگی میں یہ دال، اور جب زبان ہم سامنے لگائیں گے تو یہ دال پڑھا جائے گا. آپ پھر مجھے بتاؤ اس کے لیے کیوں خاص ہے کہ زبان جو ہے نا ایک مخرج چھوڑ کے دوسرے بھی ہم اس میں داخل کریں؟ کسی کتاب میں ہے؟ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. عرب نے لکھا ہے، عجم نے لکھا ہے، فارسی میں لکھا ہے، عربی میں ہے، انگلش میں، جو بھی کتاب ہے ہر کتاب نے اس کا مخرج کیا بیان کیا ہے؟ حافظ لسان. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو مخرج بیان کیا ہے وہ کیا بیان کیا ہے؟ حافظ لسان. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر ضاد اور ضا کے فرق میں جو نا پورا باب انہوں نے لکھا ہے کہ خیال کرنا اس کلمے میں ضاد آیا ہے اور اس میں ضا. اور پھر انہوں نے کہا ہے سب سے پہلے شعر کے اندر یہ کہا ہے کہ ضاد جو ہے وہ ضا سے صرف صفت استطالت کی وجہ سے ممتاز ہے. کس کی وجہ سے ممتاز ہے؟ یعنی جو صفات لازمہ متضادہ ہے، ہر حرف میں 5 صفات کا پائے جانا ضروری ہے، اس میں ضاد اور ضا 5 کے 5 میں متفق ہے. 5 کے 5 میں ضاد کے اندر صرف ایک صفت زیادہ ہے. وہ جو صفت ضاد میں زیادہ ہے وہ متضادہ، وہ ضد نہیں ہے، وہ اضافی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ یعنی مسلمان کے لیے یہ ضد نہیں ہے کہ ایک عالم ہے ایک غیر عالم ہے. غیر عالم بھی مسلمان ہے اور عالم بھی، لیکن اس کے اندر یہ صفت زیادہ ہے کہ وہ عالم ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان اور عالم جو ہے ایک دوسرے کے برعکس ہو. ایک دوسرے کے برعکس مسلمان اور کافر ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اس کے اندر جو صفات متضادہ ہیں نا، جو ایک دوسرے کے برعکس ہے، وہ تو متفق ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. 5 کے 5 صفات جو اس میں پائے جاتے ہیں نا متضادہ، وہ اس میں پائے جاتے ہیں. ضاد اور ضا میں جو 5 کے 5 صفات پائے جاتے ہیں وہ 5 کے 5 کیا ہے؟ متفق ہے. اضافی صفت جو ہے نا وہ استطالت ہے. اضافی صفت کیا ہے؟ وہ استطالت اس کی ضد نہیں ہے، وہ اس کی اضافی صفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر دوسری بات وما هو علی الغیب بضنین، بعض روایات میں ضاد کے ساتھ ہے، بعض میں ضا کے ساتھ ہے. تو یہ اختلاف جو ہے نا ضاد اور ضا کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا صوت مشترک تھا. صوت کیا تھا؟ اگر ان کا صوت مشترک نہیں ہوتا تو اختلاف کس چیز کا ہوتا؟ ضاد اور دال کا اختلاف ہوتا. اگر دال کے ساتھ صوت مشترک ہوتا تو یہاں پر روایت اور قرات کا اختلاف کس چیز کا ہوتا؟ ضاد اور دال کا ہوتا. لیکن دال کے ساتھ آواز اس کا مشترک نہیں ہے، اس وجہ سے اختلاف کس چیز کا ہے؟ ضاد اور ضا کا.
وما هو علی الغیب بضنین ذات کے ساتھ بھی روایات میں ہے، وما هو علی الغیب بضنین وا کے ساتھ بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو باب باندھا ہے جزری کے اندر، وہ اس چیز کا باب باندھا ہے کہ خیال کرنا ان کلمات کے اندر ذات آئے اور ان کلمات میں وا آئے، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ ذات کی جگہ وا پڑھ لیں اور وا کی جگہ ذات پڑھ لیں. تو یہ بات انسان اس وقت کرتے ہیں جب دو چیزیں کیا ہو، مشترکہ ہو. جب دو چیزیں مشترکہ ہو تو اس پھر فرق بیان کرتے کہ اس چیز کا خیال کرنا. دو مکان ایک بندے نے بنائے ایک جیسے ہے، اب آپ کو اس میں شک پڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ مکان جو ہے نا، اس کا مکان اس میں کون سا والا ہے، اس کا مکان، ان دونوں نے مکان بنائے بالکل ایک جیسے ہیں. اب میں جاؤں گا تو مجھے متشابہ لگے گا. کیوں متشابہ لگے گا؟ ایک جیسے. متشابہ کب لگے گا؟ ایک جیسے. اگر ایک جیسے نہیں ہوگا تو متشابہ لگے گا؟ نہیں لگے گا. اگر اس کا مکان پیلے اس کا مکان لال ہے تو متشابہ لگے گا؟ وہ تو کہے گا میرا مکان لال ہے. وہ بنا ہوا بھی ایک جیسے، کلر بھی ایک جیسے، تب تو جا کے متشابہ لگتے ہیں. تو اس لیے ہم علامہ جزری فرماتے ہیں کہ خیال کرنا اس کلمے میں ذات ہے اور اس میں وا ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ جو ہے نا کہنے میں ذات کی جگہ وا پڑھ لے اور وا کی جگہ ذات پڑھے. بات سمجھ میں آ رہے؟ پہلی بات میں نے آپ کو اس میں فرق کیا بتایا، ذات کا اور وا کا فرق کیا بتایا. مخرج کا، کہ اگر آپ نے ذات میں اگر آپ نے دال کے مخرج میں زبان لگا لیا تو یہ مخرج کی غلطی ہو جائے گی. کس کی ہو جائے گی؟ اور اگر آپ زبان نہیں لگائیں گے تو دال ادا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہے؟ پہلی بات سمجھے نا، یہ عقلی دلیل بھی ہے، نقلی دلیل بھی ہے. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ صفات کے اندر کیا ہے، 5 کے 5 صفات میں مشترک ہے. دال ذات کے ساتھ 5 صفات متضادہ، جو 10 صفات متضادہ ہیں اس میں 5 صفات ہر حرف میں ایک ہی وقت میں پائے جاتے ہیں. ان 5 صفات میں دال اور ذات جو ہے 2 میں مشترک ہے اور 3 میں کیا ہے، مختلف ہے. 2 میں مشترک ہے اور 3 میں مختلف ہے. تو صفات لازمہ میں بھی ذات اور دال 3 میں کیا ہے، مختلف ہے، 2 میں مشترک ہے، متفق ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات میں نے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ کو دی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کا خیال کرنا کہ ذات اور وا یہ کلمات ذات کے ہیں اور یہ وا کے ہیں. اور شروع شعر کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ذات جو ہے وہ ممتاز ہے وا سے صفت استطالت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ہاں، کیوں کہہ رہے ہیں وا کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ فرق ذات اور وا کا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اگر یہ صوت دال کے ساتھ مشترک ہوتا تو فرق دال اور ذات کا بیان کرتا نا. صوت وا کے ساتھ مشترک تھا اس لیے انہوں نے ذات اور وا کے فرق کا بات باندھا ہے. بات سمجھ میں آ رہے؟ چوتھی دلیل میں نے آپ کو کیا دی، وما هو علی الغیب بضنین اور بضنین. یہ بعض روایت میں ذات کے ساتھ ہے، بعض میں وا کے ساتھ ہے. تو ان میں روایات میں اختلاف کیوں آیا؟ اس لیے کہ صوت مشترک تھا. صوت کیا تھا؟ اگر صوت مشترک نہیں ہوتا تو اختلاف آتا؟ کبھی بھی نہیں آتا. تو یہ 4 پکے دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے. صحیح ہے نا؟ دال والوں کے پاس کوئی دلیل یہ نہیں ہے کہ زبان سامنے لگے. کسی نے بھی نہیں لکھا، کسی نے بھی نہیں لکھا. علامہ جزری نے بھی کیا لکھا ہے، والضاد من حافظه اذ ولیا لضراس من ایسر او یمناها. والضاد من حافظه اذ ولیا، ضاد حرف لسان سے ادا ہوتے ہیں جب وہ اس سے لگ جائے، جب وہ اس سے لگ جائے. لضراس، ازراس کہتے ہیں، یہ داڑوں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ من ایسر او یمنا، بائیں سے یا دائیں سے. بائیں سے لگے یا دائیں سے. بائیں کا ذکر کیوں کیا؟ بائیں سے یعنی 99% لوگوں کا بائیں سے لگانا آسان ہے اور دائیں سے مشکل ہے. دوسرے جو ہے کیا نام ہے، یہ شعر جو ہے نا دوسرے طریقے سے بھی ہے، لضراس من ایسر و یمنا، دائیں اور بائیں سے. ایسر و یمنا، دائیں اور بائیں سے، دونوں سے ایک ساتھ نکالنا بھی صحیح ہے. اب جب آپ داڑھ دونوں سے ایک ساتھ نکالیں گے تو اگر آپ سامنے زبان لگائیں گے نا تو آپ کی زبان سکڑ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ جب آپ یہاں دال کے مخرج میں زبان لگائیں گے، اب دال پڑھے، دال موٹا کر کے پڑھے، دول موٹا کر کے پڑھے. موٹا کر کے پڑھنے کے بعد بھی حافظ لسان لگ رہے ہیں؟ کیوں نہیں لگ رہے ہیں؟
جب آپ زبان کو کھینچ لیں گے اور ادھر تک پہنچائیں گے تو وہ پتلی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ زبان آپ اس کو آگے جب لگائیں گے نا تو زبان کیا ہو جائے گی؟ پتلی ہو جائے گی. تو یہ ادھر اس کے جو ہے نا سائڈ یہ ہو ہی نہیں سکتے کہ دال میں بھی لگے اور ذات میں بھی لگے. یہ نہیں ہو سکتا. دونوں مخرج ایک ساتھ نہیں لگ سکتے. کیوں نہیں لگ سکتے؟ جب آپ زبان کو دیکھو زبان آپ جب اس کو لمبی کریں گے نا سامنے لگائیں گے تو زبان پتلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ربڑ کو آپ کھینچیں گے پتلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھے نا؟ تو یہ اگر آپ دال لگائیں گے زبان سب سے پہلے تو یہ مخرج اس کا داخل ہی نہیں ہے. مخرج ادھر لگانا ہی غلط ہے. دوسری بات اگر آپ سامنے لگا رہے ہیں تو اصل مخرج جو ہے نا کیا نام ہے وہ فوت ہو جائے گا. اصل مخرج سے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کبھی بھی ایسے ہو نہیں سکتا ہے کہ ضاد میں ضاد میں نا سائڈ میں بھی زبان لگے دونوں پہ اور سامنے بھی لگے. یہ ہو نہیں سکتے. جب یہ نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو حافیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو پھر کیا نطعیہ کہنا چاہیے تھا نا، یا حافیہ و نطعیہ کہنا چاہیے تھا. اس کا نام پھر ایسے ہونا چاہیے تھا اگر سامنے بھی لگتے ہیں زبان. دیکھو یہ کاف ہے نا، کاف اور قاف مخرج میں تھوڑا فرق ہے. مخرج بالکل الگ ہے. کاف کا مخرج الگ ہے شمار کیا ہے اور قاف کا الگ شمار کیا، لیکن دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں لحاظ کہتے ہیں ان کو؟ لحاظ کے قریب سے ادا ہوتے ہیں نا. ہاں سمجھے؟ لام نون اور را الگ الگ مخرج ہے لیکن قریب قریب ادا ہو رہے. ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ہی مخرج سے ادا کیا کہتے ہیں ان کو؟ ذات حافہ سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ جیسے جیم شین یا کو شجریہ کا ہے نا، تو ادھر طا دال تا کے ساتھ ذات کو بھی کیا کہا جاتا؟ نطعیہ کہا جاتا نا. کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ مخرج اس کا ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے لیے کسی کا پڑھنا دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے جو ہے کیا نام ہے دلیل وہ ہے جو قرآن کریم حضور علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے اور جو کتابوں نے اس کے مخارج اور صفات لکھے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.